اس کو یہ کہتے ہیں چوکیداری کرنی، اس میں ایک خیانت کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، وہ اچھا لگے گا برا لگے گا؟ اس کو پھر چوکیدار رکھیں گے؟ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اپنی زمین سے مشرک کو نکالتا نہیں، وہ اس قابل نہیں کہ خدا کے زمین میں رہے۔ اس لیے کہ اللہ ہماری طرح جلد باز تھوڑ دلا نہیں، اس کی شان حلیم ہے، بڑے حوصلے والا ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ فرعون جیسا بدبخت اس کی زمین پر کھڑا ہو کر کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ پاک نے اس کو بھی مہلت دے رکھی، بول بھائی بھونکتا جا۔ نمرود کہتا تھا میں رب ہوں، لیکن پھر وہ ربوبیت کا اعلان کرنے والے بحیرہ قلزم میں جب ڈبکی لگی فرعون کو اور اس کے لشکر کو، تو کیا کہنے لگا؟ اس وقت کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ سارا نشہ حیران ہو گیا، تو سارا غرور تکبر مٹی میں مل گیا، ذرا پانی میں ڈبکیاں لگی۔ اللہ نے فرمایا الآن او بد نصیب آدمی، اتنی لمبی مہلت تمہیں دی، زندگی دی، شان و شوکت دی، اس وقت تمہارا دماغ اس طرف نہیں آیا؟ اب ہوش میں آیا تو جب موت کی ہچکی لگی تو اب توبہ کرتا ہے؟ نہیں نہیں، میرا قانون یہ ہے کہ موت کی ہچکی لگنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر بیٹھے تو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن موت کے آثار شروع ہونے پر اگر کوئی توبہ کرتا تو میں معاف نہیں کرتا۔ البتہ میں یہ کروں گا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیری لاش کو ہم ضائع نہیں کریں گے، عبرت کے لیے قائم اور باقی رکھیں گے، تاکہ بعد میں آنے والے فرعونوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے کہ بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے فرعون، متکبر اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر جب غرور تکبر کرتے ہیں اللہ ان کا ایسا انجام بناتا ہے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تیری لاش کو ہم سلامت رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے تو عبرت کا نشان بنا رہے۔ تو فرعون جیسے کو اللہ نے لمبی مہلت دی، نمرود کو مہلت دی، کتنے دنیا کے کافر ان کو خود آج بھی مہلت دے رکھی ہے اور پہلے بھی مہلت دے رکھی۔ اللہ جلد باز نہیں، انسان کی طرح تھوڑ دلا نہیں، اللہ بڑے حوصلے والی ذات ہے۔ لیکن کسی کو مہلت مل جانے کا یہ معنی تھوڑا ہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، راضی نہیں۔ یہ ڈھیل جو ہے خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے انسان پر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے تو یہ ڈھیل جو ہے بہت خطرناک ہے انسان کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں، اللہ کے ہاں شرک کی کوئی گنجائش۔ عہد کیجئے کہ شرک سے بچیں گے، شرک کے عقیدے سے بھی بچیں گے، شرک کے عمل سے بھی بچیں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں گے، اپنے ملنے والوں کے اندر بھی محنت کر کے ان کے عقیدوں کی درستی کریں گے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک تھی، آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، صحابہ کرام نے مشن بنا لیا، پوری دنیا میں پھیل کر اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، ہم تک بھی یہ بات پہنچی، آج یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ میں سے اتنے آدمی ایک انسان ہوں، آپ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ہر آدمی اپنے مشن بنا لے گا تو آپ کے گھروں کے کتنے انسان جو ہیں ان کے عقیدے بنیں گے اور ان سے پھر آگے کتنے عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمایا۔ چھوٹا سا ایک کمپوننٹ ہے قبر پرستی۔
ماہر القادری ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے، بڑے ادیب بھی تھے، کراچی میں رہے. بیٹھے ہیں بھائی، بیٹھے آپ کو مہلت دیں گے، اتنی جلدی کیوں کرتے؟ ابھی میں نے اترنا ہے، میں نے بھی سنتیں پڑھنی، آپ نے پڑھنی. ماہر القادری بڑے سلیم الفطرت انسان گزرے ہیں. فاران ایک رسالہ نکلتا تھا کراچی سے، بڑا مقبول رسالہ ہوتا تھا. اس کے ایڈیٹر تھے، برسوں پہلے فوت ہو گئے. ان کے اس میں ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا قبر پرستی کے عنوان سے، تو وہ کسی نے الگ پمفلٹ کی شکل میں شائع کر دی، یہ بار سے آپ کو مل جائے گا.